بادشاہ ایک نیا کام، کوئی ذمہ داری، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ ذمہ داری کسی اور خدام کو دے دے اور وزراء کو دے دے، تو جو پہلے وزراء ہیں وہ یہی پوچھیں گے کہ بادشاہ السلام نے جب ہمہ وقت ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے تو یہ نئی ڈیوٹی نئے بندوں کو کیوں دی جا رہی، جب ہماری طرف سے کبھی کوئی شکایت آئی ہی نہیں، تو اس حکمت کو پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں قالو، تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین میں وہ نائب اور وہ خلیفہ بنائیں گے من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد برپا کرے۔ فساد یہی ہوتا ہے کہ جو کام کہا جائے وہ نہ کیا جائے، اس کے الٹ کر دیا جائے تو فساد آ جائے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، اور خون بہانا یہی ہوتا ہے کہ جب نائبین کے ذریعے اللہ رب العزت کام لے رہے ہیں تو ان نائبین کے مخالف کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جب مخالف کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کا حکم ان پر نافذ کرنے کے لیے قتل و غارت گری بھی کرنی پڑے، تو یہ خون بہانا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین میں ایسا نائب مقرر کر رہی ہیں جس میں سے کچھ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اور خلیفہ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اصل کے احکامات کو نافذ کر دینا۔ انسان کو جو خلیفۃ اللہ بنایا گیا ہے، اللہ کا نائب، اللہ کی شریعت کے نافذ کرنے کے لیے ہی اس کو، ورنہ اللہ رب العزت خود اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے تو کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ نائبین کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے، اب نائبین کی کوئی بات مانیں گے، کوئی انکار کریں گے، جب انکار کریں گے تو اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے وہ جہاد کریں گے، تو یہی سے فساد بھی ہوگا اور اس میں خون بھی بہایا جائے۔ اور یہی چیز فرشتے سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ چیز ساری ان کو خلیفہ کے لفظ سے سمجھ آ گئی، یہ نہیں کہ ان کو غیب دانی کا علم تھا یا ان کو کوئی اعتراض ہے۔ بعض مفسرین نے اگرچہ یہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو ایک تو میں نے ابھی بتا دیا نا کہ خلیفہ کے لفظ سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور دوسرا کچھ مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ زمین پر انسان سے پہلے جنات آباد تھے اور جنات نے بھی یہی خون خرابہ کیا تھا، تو اب ایک زمین میں وہی نئی مخلوق جو آ رہی ہے تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے اندر بھی اسی طرح کا جو ہے نا وہ ہوگا مادہ، تو اس وجہ سے انہوں نے استفسار کیا، اللہ رب العزت سے پوچھا، تو اللہ رب العزت نے نا ایک حاکمانہ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، اچھا فرشتے کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تعریف کی تسبیح پڑھ رہے ہیں ہم وقت، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں۔ حمد اور تقدیس، حمد کہتے ہیں خوبیوں کی کمالات بیان کرنا، جو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں اس پر جو تعریف ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں، اور تقدیس یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سے عیوبات کو دور کرنا، کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، سارے ہی کمالات ہیں اور اس کمالات پر تعریف ہو رہی ہے اور عیوبات کو دور کیا جا رہا ہے، اسے تقدیس کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک حاکمانہ جواب دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، خلاصہ اس کا یہ کہ میری حکمتوں کا پورا اندازہ تمہیں نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، بہت سارے مشرکین اور مشرک قوموں نے فرشتوں کو بھی دیوی دیوتا کے روپ میں پیش کیا انسانوں کے سامنے۔ قرآن نے کہا کہ ان کو تو قدرت تو دور کی بات ہے، اللہ رب العزت کی حکمتوں مصلحتوں کا بھی پورا علم نہیں، اور انسان کو اس سے اشرف اور بلند مرتبے والا کر کے اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ان کو پیش کیا۔ تو انسان جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ عرفہ اللہ رب العزت نے بنایا اور نیابت کا منصب اس کو دیا، تو فرشتے بھی اسی کی خدمت کے لیے، لیکن انسان نے پھر وہی فرشتوں کو دیوی دیوتا کا روپ دے کر ان کو ہی پوجنا شروع کر دیا، تو یہاں پر بھی مشرکوں نے ترتیب الٹ دی، جس کی وجہ سے پھر کام خراب ہو گیا۔ تو یہاں
سارا کا سارا یہ بات سمجھائے گی کہ فرشتے اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اور ہزارہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ان میں سے تخلیق کا تذکرہ انسان کا ہوا، اس کو منصب نیابت عطا ہوا، اور انسان دنیا کے اندر آیا ہی اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے احکامات کو پہچانے، خود بھی اس پر عمل پیرا ہو، آگے اس کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کرے، اور جو رکاوٹیں ہوں اس میں ان کو جو ہے نا وہ دور کر دیے جائیں۔ اور فرشتوں نے جب پوچھا تو اللہ رب العزت فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آگے پھر یہ ایک حاکمانہ جواب دے دیا اللہ رب العزت نے، آگے پھر اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور حکیمانہ آگے جواب شروع کیا اگلی آیات میں، اور حکمت کے ساتھ فرشتوں کو یہ بات سمجھائے گی، اس کی تفصیل آگے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس آیت طیبہ کے اندر انسان کا جو شرف بیان کیا گیا ہے اور وحی کی جو تاریخ اور اس کی ابتدا جو بیان کی گئی ہے کہ خالق کائنات نے ہی اس کو پیدا کیا اور اس کو بڑا اونچا منصب دیا ہے، اس کو پہچاننے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔